الحمد لله الذي جعل اليوم الجمعة سيد الأيام وفرض على المؤمنين بالصلاة كما قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق وأوز الزاد فإن السفر بعيد وخفف الحمل فإن العقوبة قعود وأخلص العمل فإنا قد بصير صدق الله ورسوله. Jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah kali ini sebagaimana khatib-khatib sebelumnya, saya berpesan kepada kita semua, utamanya pribadi saya, untuk kita mengisi hari-hari kita yang sementara di dunia ini dengan kebaikan dan perbaikan, sebagai wujud upaya kita meningkatkan kualitas taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Serta tentunya kita tingkatkan pula kehati-hatian serta kewaspadaan kita agar tidak mudah tertipu oleh bujuk rayu setan serta hawa nafsu kita, yang tentunya hal yang demikian itu akan membawa kita kepada kehidupan yang sengsara baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita mungkin sering mendengar bahwa perjalanan haji itu diibaratkan seperti perjalanan kematian. Sehingga sebagian guru-guru kita berpesan kepada setiap jamaah haji untuk mempersiapkan dirinya dengan baik, menambah ilmu pengetahuannya, mencari informasi keadaan nanti di tanah suci, mempersiapkan bekal, memilih pakaian yang terbaiknya, mulai memperbaiki hubungannya dengan tetangga, saudara dan warga. Karena apa? Karena dia tidak ingin ada gangguan nanti dalam perjalanannya. Jika perjalanan haji diibaratkan seperti kematian,
sehingga setiap jamaah calon haji mempersiapkan dirinya dengan seperti itu, maka seyogianya jamaah haji maupun kita semua mengambil pelajaran dari perjalanan haji ini untuk mempersiapkan kematian kita. Sebagaimana kita pergi musafir, kita pergi menunaikan ibadah haji, kita butuh bekal, maka persiapkanlah pula bekal kita. Perjalanan haji mungkin hanya 40 sekian hari, tetapi berbulan-bulan persiapan kita. Lalu berapa lama perjalanan kita setelah kematian? Di alam barzah, lalu nanti kita dibangkitkan di alam mahsyar, terlunta-lunta di alam mahsyar 100 bahkan mungkin ribuan tahun. Maka pantaslah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Abu Dzar waktu itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amiq, wa huziz zada fa innas safara ba'id, wa khaffifil hamla fa innal uqubata qa'ud, wa akhlisil amal fa innan naqada basir." Wahai Abu Dzar, perbaikilah dirimu, perbaharuilah sampanmu, artinya mantapkan niat dan keimananmu. Fa innal bahra amiq, karena lautan itu dia dalam. Karena kehidupan dunia ini sementara, namun godaannya luar biasa. Wa khuziz zada fa inna safara ba'id, dan ambillah banyak bekal karena perjalanan kita masih jauh. Wa khaffifil hamla fa innal uqubata qa'ud, dan kurangilah beban, kurangi berbuat dosa, tinggalkan kemaksiatan. Fa innal uqubata qa'ud, karena perjalanan bukit itu dia menanjak. Jangan sampai beban-beban itu memberatkan kita sehingga kita tidak bisa sampai di tujuan kita. Wa akhlisil amal fa innan naqada basir. Ikhlaslah dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang yang ditinggalkan oleh jamaah calon haji. Terkadang ada yang sampai meneteskan air mata, takut tidak berjumpa kembali dengan keluarganya. Ketika mengantar berbondong-bondong diiringi dengan selawat doa dan air mata. Padahal mungkin setelah selesai melaksanakan ibadah haji mereka akan pulang. Kalaupun meninggal dunia di tempat itu, sebenarnya itu bukan perpisahan. Sebagaimana dikatakan oleh Aid Al-Qardi dalam bukunya La Tahzan, al-firaq laisa safar walal firaqul hub hatta al-maut laisa firaqan. Al-firaq huwa ay yakuna ahaduna fil jannah wal akhar fin nar. Perpisahan itu bukan karena ditinggal pergi. Perpisahan juga bukan karena kita ditinggal oleh orang yang kita cintai. Hattal maut, bahkan kematian sekalipun, laisa firaqan, bukan perpisahan. Al-firaq, tetapi perpisahan yang sesungguhnya, huwa adalah ayyakuna ahaduna fil jannah wal akhar finnar. Perpisahan yang sesungguhnya adalah ketika salah satu berada di surga dan yang lainnya berada di neraka. Barakallahu lakum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا أن الله تعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضائب لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والظالمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة